آیت نمبر 86 ختم ہو چکی ہے اور آیت نمبر 87 شروع ہو رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ۔ وَلَقَدْ اور بے شک اور یقیناً، واو کا مطلب ہے اور، لقد دو لفظ ہیں، لقد، اور یہ دونوں لفظ تاکید کے معنی میں ہیں، کسی چیز کے اندر زور پیدا کرنے کے لیے کہ ہاں ایسا ہی ہے۔ یقیناً، وَلَقَدْ بے شک، تحقیق، یقیناً، آتینا ہم نے عطا کی، موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، الکتاب کتاب، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتاب اور تحقیق اور بے شک اور یقیناً ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی۔ وَقَفَّيْنَا اور قَفَّيْنَا ہم نے مسلسل بھیجے، پے در پے بھیجے، من بعدہ، من سے، بعد ہی اس کے، من بعد ہی اس کے بعد، وقفینا اور ہم نے پے در پہ بھیجے، من بعد ہی موسیٰ علیہ السلام کے بعد، بالرسل رسول، اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد لگاتار مسلسل رسول بھیجے، یعنی انبیاء علیہم السلام تشریف لاتے رہے، اور دنیا انبیاء علیہم السلام کے وجود سے خالی نہیں رہی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تشریف لانے تک اور آسمان پہ اٹھائے جانے تک دنیا انبیاء علیہم السلام کے وجود سے خالی نہیں رہی۔ ہاں، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری تک یہ وقت ہے جس کو قرآن کریم نے فترت کا لفظ دیا ہے، کہ جب دنیا سے وحی کا کچھ ٹائم کے لیے، یہ تقریباً کوئی 5-5.25 صدیاں ہیں کہ وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا تھا۔ علی فترۃ من الرسل، یہ ہم انشاءاللہ 6 پارے میں پڑھیں گے، انبیاء علیہم السلام کے وقفے کے بعد۔ وقفینا تو ہم پہ در پہ بھیجتے رہے، من بعد ہی ان کے بعد، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد، بالرسل رسول، وآتینا اور ہم نے دیے، عیسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، ابن مریم جو مریم کے بیٹے تھے، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ بن مریم کو ہم نے دیے۔ یہ لفظ پہلی دفعہ آ رہا ہے، سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام مبارک یہ پہلی دفعہ آ رہا ہے، اور یہ نام بقیہ انبیاء علیہ السلام کی نسبت ذرا مختلف آیا ہے قرآن کریم میں۔ وہ اس طرح کہ قرآن کریم میں اور کسی نبی کی ولدیت بیان نہیں ہوئی، اور کسی نبی کی ولدیت وہ بیان نہیں ہوئی، بلکہ صرف نبی کا نام آتا رہا۔ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت داود علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام،
اور حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، تمام انبیاء علیہم السلام جن جن کے نام قرآن کریم میں آئے ہیں، تو ان کی ولدیت ساتھ نہیں آئی، ان کی ولدیت ساتھ نہیں آئی، بلکہ صرف ان کا اپنا نام آیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک قرآن کریم میں 4 جگہ محمد آیا ہے اور 1 جگہ احمد آیا ہے، لیکن کہیں پر بھی محمد بن عبداللہ یا احمد بن عبداللہ نہیں آیا، صرف محمد آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک فرق تو یہ ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ حدیث مبارکہ کیا یا اہل عرب کا دستور اور طریقہ یہ ہے کہ ولدیت میں ہمیشہ باپ کا نام استعمال ہوتا ہے، والدہ کا نام ولدیت میں استعمال نہیں ہوتا۔ ہم اکثر پڑھتے ہیں محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کہیں پر بھی نہیں پڑھتے محمد بن آمنہ، حالانکہ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا تھا، لیکن کہیں پر بھی آپ نہیں پڑھیں گے۔ آپ اسماعیل علیہ السلام کا نام پڑھیں تو ولدیت میں ابراہیم علیہ السلام آئے گا، والدہ کا نام نہیں آئے گا۔ اور بھی حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن زبیر، والد کا نام آتا ہے، والدہ کا نام نہیں آتا۔ پورے قرآن کریم کے مطالعے میں بلکہ پوری انسانیت کی تاریخ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ واحد ہستی ہیں کہ جن کا نام اکثر مقامات پر جہاں آتا ہے ساتھ ولدیت بھی آتی ہے، اور ولدیت میں بھی ان کی والدہ کا نام نامی آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے 2 قومیں گمراہ ہوئیں اور بہت غلط تصور قائم کیا 2 قوموں نے۔ ایک یہود تھے، یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بہت ہی گھٹیا اور غلیظ ترین تصور قائم کیا، اور وہ یہ کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولدیت میں ایک غلط شخص کا نام شامل کرتے تھے کہ ان کا والد فلاں ہے، یوسف اس شخص کا نام، اور وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، نقل کفر نباشد، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، کہ وہ کہتے ہیں ان کی والدہ جو تھیں ان کے غلط تعلقات تھے ایک شخص کے ساتھ، اور ان تعلقات کی بنیاد پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ یہ یہود کا تصور تھا، اسی لیے قرآن کریم نے ان کی والدہ ماجدہ کا تذکرہ بھی کیا اور ان کے بارے میں فرمایا کہ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، ان کی والدہ کائنات کی بہت نیک پاک باز ترین خاتون تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا، ہم تیسرے پارے میں پڑھیں گے کہ یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرکی واصطفاک علی نساء العالمین، اے مریم اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا ہے اور آپ کو بے انتہا پاکیزہ بنایا ہے، اور آپ کو تمام جہان کی عورتوں پر فضیلت اور برتری دی۔ تو یہود کا تصور اللہ تعالیٰ نے غلط قرار دیا۔ نصارہ جو تھے عیسائی، وہ بھی گمراہ ہوئے۔ ان کی گمراہی یہ تھی کہ وہ کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے جا بجا ان کی ولدیت ذکر کر کے بیان فرمایا کہ یہ اللہ کا بیٹا نہیں ہے، یہ مریم کا بیٹا ہے۔ اور یہودیت کی تردید کے لیے والدہ کا نام اس لیے ذکر فرمایا کہ دنیا کے اندر یہ واحد انسان ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے محض اپنی قدرت کاملہ سے دوسرے کسی بھی انسان کے توسط کے بغیر پیدا فرمایا ہے۔ یعنی دنیا کا اصول یہ ہے کہ اولاد ہونے کے لیے جائز یا ناجائز کو ایک طرف کر لیں، اصول یہ ہے کہ جب تک مرد اور عورت کا اتصال نہیں ہوگا اولاد ہو ہی نہیں سکتی، ممکن ہی نہیں ہے۔ یا جو آج کے جدید طریقہ کار ٹیسٹ ٹیوب بیبی وغیرہ ہے، اس کے اندر بھی بہرحال دوسرے مرد کو شامل کرنا پڑتا ہے کسی نہ کسی حصے میں۔
لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ ہیں اور حضرت مریم سلام اللہ علیہا وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی قسم کے کسی بھی مرد کے توسط کے بغیر اور اتصال کے بغیر اپنی قدرت کاملہ سے ان کو پیدا فرمایا. حضرت جبرائیل امین تشریف لائے اور ان کی طرف پھونک ماری انہوں نے. اللہ تعالیٰ نے اس پھونک کی برکت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا. یہ ہم بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے. اسی لیے عیسائیت کی تردید کے لیے فرمایا کہ اللہ کا بیٹا نہیں ہے. جیسے ہم پڑھیں گے 10ویں پارے میں وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. نصارہ کہتے ہیں مسیح ابن اللہ، ابن اللہ، اللہ کا بیٹا. اور یہود کی تردید کے لیے فرمایا کہ نہیں، تم کہتے ہو نا کہ اس کا باپ یوسف ہے، نہیں، یہاں مرد والا کانسیپٹ بھی کوئی نہیں ہے، یہ تو صرف اور صرف عورت سے پیدا ہوا ہے. اسی لیے اکثر قرآن کریم کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کے نام کے ساتھ ان کی ولدیت آئے گی، اور ولدیت کے اندر بھی والدہ کا نام آئے گا. حالانکہ عموماً دنیا کا تصور اور اصول یہ ہے کہ ولدیت کے اندر والد کا نام وہ شامل کیا جاتا ہے. تو وَآتَيْنَا، اور ہم نے دی عیسی ابن مریم، عیسیٰ بن مریم کو البینات، معجزات. بینات، معجزات لفظی معنی ہے واضح دلیل، اور وہ ان کے مخصوص معجزات تھے جو صرف ان کو حاصل ہوئے اور کسی کو حاصل نہیں ہوئے. وَأَيَّدْنَاهُ، اور ایدنا، ہم نے ان کی مدد فرمائی، بروح القدس، روح القدس کے ذریعے. اور ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد فرمائی روح القدس کے ذریعے. روح القدس کا لفظی معنی ہے مقدس روح، اور اس سے مراد حضرت جبرائیل امین ہے. یعنی خصوصاً اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد فرمائی جبرائیل امین کے ذریعے. اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جان کو کہیں زیادہ خطرات لاحق تھے، بہت زیادہ خطرات ان کی ذات کو لاحق تھے. تو اللہ رب العزت نے ان کی حفاظت فرمائی جبرائیل امین کے ذریعے کہ ان کی حفاظت کے لیے ہمہ وقت ساتھ ساتھ موجود ہوتے تھے حضرت جبرائیل امین. یہاں ایک بات اور بھی ہے، بڑے مزے کی اور بڑی دلچسپ بات ہے. وہ یہ ہے، یہ ہم 3 پارے میں پڑھیں گے، سورہ آل عمران میں پڑھیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی صاحبہ جو تھی، یعنی حضرت مریم کی والدہ، جب امید ہوئی کہ اللہ پاک مجھے اولاد عطا فرمانے لگے ہیں، تو انہوں نے ایک دعا مانگی. انہوں نے ایک دعا مانگی. وہ دعا یہ تھی کہ اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم. یا اللہ مجھے امید ہے کہ میرے ہاں بیٹی پیدا ہوگی، میری خواہش بھی ہے کہ بیٹی پیدا ہو، بلکہ پیدا ہو گئی، بیٹی پیدا ہو گئی. تو اے اللہ میں اس کو بھی آپ کی پناہ میں دیتی ہوں اور اس کی اولاد کو بھی آپ کی پناہ میں دیتی ہوں. یہ حضرت مریم کی والدہ کی دعا تھی. اعیذھا بک وذریتھا، اپنی اس بچی کو بھی آپ کی حفاظت میں دیتی ہوں اور اس کی جو اولاد ہوگی وذریتھا، اس کی اولاد کو بھی آپ کی پناہ میں دیتی ہوں. اب ان کی اولاد کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. ماں کی دعا ہے کہ اللہ حفاظت فرمانا. اللہ نے حفاظت کے لیے جبرائیل امین بھیجی ہے. اللہ تعالیٰ نے تو نیک لوگوں کی دعائیں نسلوں تک کام کرتی ہیں. نیک لوگوں کی نیکی اور نیک لوگوں کی دعائیں وہ نسلوں تک حفاظت کرتی ہیں اور کام کرتی ہیں. تو وَأَيَّدْنَاهُ، اور ہم نے ان کی مدد فرمائی بروح القدس، جبرائیل امین کے ذریعے. افکلما، جب کبھی بھی، جب کبھی بھی، اس کا ترجمہ یہ ہے جب کبھی بھی، جاء،
آئے کم تمہارے پاس، اے یہود جب کبھی بھی آئے تمہارے پاس رسول رسول بما وہ چیز لے کر، بما وہ چیز لے کر، لا نہیں، تہوا پسند کرتے تھے، انفسکم تمہارے نفس، جب بھی رسول تمہارے پاس وہ چیز لے کر آئے جس کو تم پسند نہیں کرتے تھے، افکلما جب بھی، جاءکم آئے تمہارے پاس، رسول کوئی بھی رسول، بما وہ کچھ لے کر، لا تہوا انفسکم جس کو تمہارے نفس تمہارے دل پسند نہیں کرتے تھے، استکبرتم تم نے آگے سے تکبر کیا، استکبرتم تم نے آگے سے تکبر کیا۔ اور سب سے بڑا تکبر یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے سے انکار کرنا، یہ سب سے بڑا تکبر ہے۔ ہم نے پڑھا ہے اور آگے بھی پڑھیں گے کہ جب ابلیس نے اللہ تعالیٰ کو سجدہ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا استکبرا، اس نے تکبر کیا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے سے انکار کرنا یہ سب سے بڑا تکبر ہے۔ گویا بندہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں اس سے بھی بڑا ہوں، کہ میں اس کی بات بھی نہیں مانتا، اس سے بڑا تکبر کیا ہوگا۔ استکبرتم تم نے تکبر کیا، پس فریقاً ایک جماعت کو، ففریقاً پس ایک جماعت کو، کذبتم تم نے جھٹلایا، ففریقاً کذبتم ایک جماعت کو تم نے جھٹلایا، وفریقاً اور ایک جماعت کو تقتلون تم قتل کرتے رہے۔ انبیاء علیہم السلام کی ایک جماعت کو تم نے جھٹلایا، وفریقاً تقتلون اور ایک جماعت کو تم قتل کرتے رہے ہو۔ یہ یہود کا من حیث القوم اور من حیث المجموع اللہ نے ان کا مزاج بیان فرمایا۔ انبیاء علیہم السلام تشریف لاتے تھے، اب ایسا حکم آیا جو مشکل ہے، جس کو ماننے کے لیے دل تیار نہیں ہے، جس سے اپنی خواہشات اور مفادات پہ زد پڑتی ہے، تو کیا کرتے تھے؟ ماننے سے انکار کر دینا۔ ابھی ہم پڑھ کے آئے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ کیا، احکام سخت ہیں۔ موسیٰ پتہ نہیں یہ واقعی اللہ کی کتاب ہے، اللہ نہیں اتاری ہے، کیا ثبوت ہے؟ تو کوئی کتاب لکھ کے لائیں نا، لکھا ہوا ہمارے سامنے آئے کہ ہاں میں اللہ ہوں، میں نے کتاب اتاری ہے، اس کو پڑھو۔ یا پھر اللہ آپ سے بات کرتے ہیں نا تو وہ اللہ ہم سے بات کریں اور بات کر کے ہمیں بتائیں کہ ہاں میں اللہ ہوں اور یہ کتاب میں نے نازل کی ہے۔ جب یہ بھی ہو گیا تو موسیٰ کیا پتہ یہ اللہ کی آواز تھی، پتہ نہیں کس کی آواز تھی۔ لن نؤمن لک حتی نر اللہ جہرہ، اللہ ہمارے سامنے آئے اور آ کر ہمیں بتائے کہ ہاں میں اللہ ہوں اور یہ کتاب میں نے نازل کی ہے اور یہ موسیٰ نبی ہے اور اس کو مانو۔ نہیں تیار تھے ماننے کے لیے۔ یہ تو بہت بڑے نبی تھے، بڑے جلیل القدر ترین نبی تھے، ان کے ساتھ یہ معاملہ تھا۔ اور ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ تشریف لے گئے، حضرت ہارون علیہ السلام نسبتاً نرم مزاج ہیں، اس قوم نے اخیر کر دی۔ ہم یہ بھی پڑھیں گے 9ویں پارے میں، 9ویں پارے میں یہ بھی پڑھیں گے، موسیٰ علیہ السلام جب آ کر باز پرس کرتے ہیں حضرت ہارون علیہ السلام سے تو کہتے ہیں وَقَادُوا يَقْتُلُونَنِي، اے موسیٰ یہ تو مجھے مار ڈالنے والے تھے، یہ تو مجھے قتل کر ڈالنے والے تھے۔ یہ ان کے الفاظ 9ویں پارے میں موجود ہیں، وَقَادُوا يَقْتُلُونَنِي، یہ تو مجھے مار ڈالنے والے تھے، قریب تھا کہ یہ مجھے مار ہی ڈالتے۔ تو اب جو حکم ایسا آتا کہ نہیں دل مانتا
تو پہلے کوشش یہ کرتے تھے کہ اس نبی کے خلاف پروپیگنڈا کر کے، اس کو تنگ کر کے، اس کے حکم کو ختم کر دیں کسی نہ کسی طرح. لیکن جب دیکھتے تھے کہ نبی کی آواز اتنی پاورفل ہے کہ ہماری نہیں چلنے والی، تو پھر اگلا سٹیپ یہ کرتے تھے کہ نبی کو ہی مار دو، نبی کو ہی قتل کر دو. اندازہ لگائیے کہ کیسی ذلیل ترین یہ قوم گزری ہے. پھر دیکھ لیتے ہیں ترجمہ. وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور یقیناً ہم نے دی، موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، الکتابہ، کتاب، اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی. وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ان کے بعد بھی ہم مسلسل رسول بھیجتے رہے. وَآتَيْنَا، اور ہم نے دی، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ بن مریم کو، البینات، واضح معجزات ہم نے دیے. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور جبرائیل امین کے ذریعے ہم ان کی مدد کرتے رہے. أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ، جب بھی تمہارے پاس آئے، رسول، کوئی رسول، بما، وہ کچھ لے کر، لا تهوى انفسکم، جن کو تمہارے نفس پسند نہیں کرتے تھے، استکبرتم، تم نے تکبر کیا. ففریقا کذبتم، ایک فریق کو تم نے جھٹلایا. وفریقا تقتلون، اور ایک فریق کو تم قتل کرتے رہے. حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنی دانست میں انہوں نے شہید کر دیا تھا. اور چھٹے بارے میں ہم پڑھیں گے، فخریہ کہتے تھے، انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ. وہ جو اپنے آپ کو کہتا تھا نا میں اللہ کا رسول ہوں، عیسیٰ بن مریم، مار دیا ہم نے اس کو. چھٹے پارے میں ان کا یہ قول ہم پڑھیں گے. حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی، مدینہ منورہ تشریف لائے، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش ہی نہیں کی، بلکہ پورا پروگرام بنا لیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرنے کا. پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ اوپر ایک بندہ بٹھا دیا، کئی بندے بلکہ بٹھا دیے، آپ نیچے ہوں گے، اوپر سے پتھر پھینکنا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کر دینا ہے. اللہ تعالیٰ نے باخبر فرما دیا. آپ واپس فوراً نکلے وہاں سے، اور بنو نذیر سے کہا چلو اب نکلو یہاں سے، اب تمہیں برداشت نہیں کیا جا سکتا. پھر ان کو جلا وطن کر دیا بنو نذیر کو. اور بعد میں ایک یہودی عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، کھانے کے اندر زہر ملایا، آپ وہ کھانا تناول فرما گئے. اسی کے اثرات تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ آخری ایام کے اندر شدید بیمار ہو گئے. ورنہ آپ بیمار نہیں تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیمار نہیں تھے، بڑی صحت مند زندگی تھی، سارے معمولات سر انجام دے رہے ہیں، لیکن آپ یکدم ڈاؤن ہونا شروع ہوئے. وہ زہر، اس کے اثرات. پھر آپ نے بتایا بھی صحابہ کرام کو، اس خاتون نے مجھے زہر دیا تھا، اور اس کے اثرات یہ ہیں کہ مجھے یوں لگتا ہے جیسے میرا جسم چیرا جا رہا ہے اندر سے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام. تو یعنی یہاں تک یہ لوگ، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور ایک فریق انبیاء علیہم السلام کی ایک جماعت کو تم قتل کرتے رہے. وقالو، اور یہ کہتے ہیں، وقالو، اور یہ کہتے ہیں. اور ایک بات یہ بھی بتا دوں، اس قوم کا مزاج آج بھی یہی ہے. اس قوم کا مزاج آج بھی یہی ہے. دنیا میں جتنی قتل و غارت گری ہے اس وقت، آپ اس کے پیچھے جا کے دیکھیں، آپ کو یہود نظر آئے گا، یہودی قوم نظر آئے گی. دنیا میں جتنی قتل و غارت کری ہے اس کے پیچھے آپ کو یہودی قوم نظر آئے گی. ان کا آخری انجام اس قدر بھیانک کیوں ہوگا؟ ان کا آخری انجام کہ جب اللہ تعالیٰ دنیا سے ان کا خاتمہ فرمائیں گے، بالکل، اور اس طرح خاتمہ فرمائیں گے کہ جب امت مسلمہ ان کے خلاف جہاد کے لیے نکلے گی، ان کو مارنے کے لیے نکلے گی،
اور یہ پناہ لینے کی کوشش کریں گے تو دنیا کی کوئی چیز ان کو پناہ نہیں دے گی. یہ درخت کے پیچھے چھپیں گے تو وہ درخت جو ہے وہ بولے گا کہ یہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، مارو اس کو. اور یہ کسی دیوار کے پیچھے چھپیں گے تو دیوار بولے گی کہ یہ یہودی چھپا ہوا ہے، مارو اس کو. صرف ایک آپ نے فرمایا پودا ہوگا، وہ ان کو کسی نہ کسی حد تک محفوظ کرنے کی کوشش کرے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا نام غرقد ارشاد فرمایا، اور آج کل انگلش میں اس کا جو ترجمہ ہے، اس کا جو مطلب میننگ ہے وہ لائسیم ہے. لائسیم جو ہے یہ اس پودے کا انگلش میں نام ہے جس کو عربی کے اندر غرقد کہا گیا، جو ان کی پناہ گاہ بنے گا. اس لیے اس لفظ کو بڑا پروموٹ کیا جاتا ہے. وقالو، یہ لوگ کہتے ہیں قلوبنا، کہ ہمارے دل غلف غلاف میں ہے. قلوبنا، ہمارے دل غلف غلاف میں ہے. یعنی غلاف کا مطلب یہ ہے، غلاف میں کوئی چیز بند ہوتی ہے نا، محفوظ ہوتی ہے. تو یہ کہتے تھے کہ تمہاری باتیں ہمارے دلوں پہ اثر نہیں کرنے لگی، ہمارے دلوں پر پورا غلاف ہے، اس لیے ہمیں تو اسلام کی اور تبلیغ کی کوئی ضرورت نہیں، ہمیں دعوت نہ دو. قلوبنا غلف، ہمارے دل غلاف میں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلکہ لعنت فرمائی ہے ہم، ان پر، اللہ نے، لعنہم اللہ، بلکہ ان پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے. یہ نہیں کہ ان کو ہدایت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے ان کو ہدایت سے محروم کر دیا گیا ہے، ان کے کرتوتوں اور ان کے کرداروں کی وجہ سے. فقلیلاً، پس بہت کم ہیں، ما، جو، یؤمنون، ایمان لاتے ہیں. فقلیلا ما یؤمنون، ان میں سے بہت کم ہیں جو ایمان لاتے ہیں. بس یہاں پھر دیکھتے ہیں جی.